السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحو ثانیہ، ہم لوگ وصف پڑھ چکے ہیں اسباب منع صرف میں سے، اور اس سے پہلے عدل پڑھ چکے تھے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں تانیث۔ اس میں تانیث سے کیا مراد ہے اور کب اسباب منع صرف میں تانیث کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو جان لیجئے تانیث کی جو علامتیں ہوتی ہیں وہ 4 علامتیں ہیں۔ ایک ہے تائے مدورہ، تانیث جو ہو وہ تائے مدورہ کے ذریعے ہو، اور ایک ہے الف مقصورہ، اور ایک الف ممدودہ، اور ایک ہے تانیث معنوی جو تائے مدورہ ہوتی ہے محذوف، تانیث معنوی ایک ہے۔ پہلے اس کے بارے میں ٹھیک سے جان لیتے ہیں ایسے پورا، تب اس کے بعد اس کی عبارت پڑھتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں۔ ایک بات جان لو، اگر تانیث کی علامت کسی لفظ میں الف مقصورہ یا الف ممدودہ ہے، یعنی وہ لفظ مؤنث الف مقصورہ یا الف ممدودہ کی وجہ سے ہے، تو اس لفظ کو غیر منصرف ہونے کے لیے یہی ایک سبب کافی ہے، دوسرے سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر تانیث کی علامت الف مقصورہ یا الف ممدودہ نہیں ہے بلکہ تائے مدورہ ہے، لفظاً ذکر ہے، یا تانیث معنوی ہے، تو اسے غیر منصرف ہونے کے لیے علمیت سبب چاہیے ہوتا ہے، یعنی اس کے ساتھ علم ہونا ضروری ہے، تبھی وہ لفظ غیر منصرف ہوگا، ورنہ غیر منصرف نہیں ہوگا، اس تانیث کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے۔ تانیث کی علامتیں 4 ہیں، ان میں الف مقصورہ اور الف ممدودہ جو علامت ہے یہ ایک ہی سبب تانیث بالالف المقصورہ و تانیث بالالف الممدودہ، یہ جو ہیں الف مقصورہ یا الف ممدودہ، یہ ایک ہی سبب 2 سبب کے قائم مقام ہوتے ہیں اور اس لفظ کو غیر منصرف بنانے کے لیے کافی ہیں۔ لیکن اگر اس لفظ میں یہ علامت نہیں پائی جاتی ہے بلکہ وہ گولتا تائے مدورہ کی وجہ سے وہ لفظ مؤنث ہے، اس میں علامت تائے مدورہ ہے یا تانیث معنوی ہے، تو اس کے ساتھ علم کا ہونا ضروری ہے، ایک دوسرا سبب، اور یہ دوسرا سبب رہے گا تبھی غیر منصرف وہ لفظ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ علم کے علاوہ کوئی دوسرا سبب اگر ہوگا تو اس کا اعتبار ہی نہیں ہوگا۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں، ایسے آپ نے لے لیا ضاربۃ، ایک لفظ ہے ضاربہ، مارنے والی کوئی مؤنث، اس میں سے اوپر سے دیکھیں گے تو آپ غیر منصرف کے 2 سبب پا جائیں گے اس میں، لیکن پھر بھی یہ لفظ غیر منصرف نہیں ہے۔ ضاربہ آپ دیکھیں گے تو یہ صفت بھی ہے اور مؤنث بھی ہے، تو دیکھو غیر منصرف کے 2 اسباب آ گئے نا، تو اس لفظ کو تو غیر منصرف ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی یہ منصرف ہے۔ کیونکہ جس لفظ میں تانیث ایک سبب ملے، تانیث بالتا یا تانیث معنوی، اس میں اس کے ساتھ کوئی دوسرا سبب نہیں چلے گا، اس کے ساتھ صرف علم ہی چلے گا۔ اگر علم موجود ہے اس کے ساتھ تب وہ غیر منصرف ہوگا، اور دوسرے سبب اس کے ساتھ موجود ہیں تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اس تانیث کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے نا؟ پھر ایک چیز اور دیکھ لو، اگر لفظ میں علامت تانیث معنوی ہے
3 حرف کا وہ لفظ ہے اور وہ عربی لفظ ہے، تو ایسے لفظ کو آپ غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہو اور منصرف بھی پڑھ سکتے ہو۔ ایک بات اس میں جان لیجئے، پہلے موٹی موٹی بات آپ سیکھ لیجئے۔ اس میں موٹی موٹی بات وہی ہے کہ تانیث سے مراد یہاں تانیث کی 4 علامتیں چلیں گی، لیکن 4 علامتوں میں سے جو 2 علامت ہے الف مقصورہ اور الف ممدودہ، اس وجہ سے اس علامت کے ساتھ کوئی لفظ غیر منصرف ہوتا ہے تو اسے دوسرے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا ہی اتنا طاقتور ہوتا ہے جو 2 کے برابر ہوتا ہے نا۔ اس میں لکھا ہے 2 کون کون زبردستی کھینچ کے تانیث اور لزوم تانیث لے آئے، حالانکہ اس کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تانیث اور لزوم تانیث۔ تب تو آپ نے جب 2 کر دیا تو پھر کیوں ایسا کہہ رہے ہو کہ ایک ہی سبب 2 کے برابر ہوتا ہے؟ بس تانیث اور لزوم تانیث کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس یہ جان لیجئے کہ ایک ہی سبب سے وہ غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ غیر منصرف کی تعریف ہی ہے کہ جو ایک سبب سے، جو بڑے طاقتور سبب ہے جو 2 کے برابر ہوں، ایسے اسباب جو 1-2 کے برابر ہوتے ہیں تو ایسے ایک ہی سبب سے وہ لفظ غیر منصرف ہو جاتا ہے، اور یا تو غیر منصرف کے 2 اسباب سے وہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ تو کچھ اسباب ایسے ہیں، اب میں اسی وقت بتا دیتا ہوں، آپ نے یہ جان لیا تانیث میں وہ علامت جس میں جو الف مقصورہ ہو یا الف ممدودہ ہو یا جمع سبب ہو، یعنی جمع منتہی الجموع مفاعل یا مفاعیل کے وزن پر وہ لفظ ہو، تو آدھا تانیث کا ہو گیا اور ایک جمع کا، تو 1.5 اسباب کو ایسے ہو گئے 1.5 جو اکیلے ہی اپنے دم پہ ہی کسی لفظ کو غیر منصرف بنا سکتے ہیں۔ اب تانیث کا بچے 50%، یعنی جس میں علامت تائے مدورہ ہو یا تانیث مانوی ہو، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو اس کی سیدھی سی بات ابھی میں نے آپ کو بتایا، جس میں علامت تانیث مانوی ہو یا تائے مدورہ ہو، اس کے ساتھ دوسرے سبب کے طور پر علم ہونا ضروری ہے۔ علم کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں چلے گا۔ اب ایک چیز اس میں بتا رہے ہیں کہ اسی میں کچھ بات آتی ہے کہ اس لفظ کو منصرف اور غیر منصرف دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اسباب مناصرف میں سے 2 کے سبب کے ہونے کے باوجود بھی اس کو منصرف اور غیر منصرف دونوں پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں شرطیں جان لیجئے۔ کوئی لفظ اگر تانیث مانوی کی وجہ سے غیر منصرف ہو رہا ہے، مان لیجیے کسی لفظ میں تانیث مانوی ہے ایک سبب اور ایک سبب علم کا ہونا ہے، تو لفظ تو غیر منصرف ہو گیا، لیکن اس میں کچھ کنڈیشنز، کچھ حالات ایسے ہیں کہ اگر وہ پائے جائیں تو لوگوں نے، عربوں نے اس لفظ کو بطور منصرف اور بطور غیر منصرف دونوں طرح سے سلوک کیا ہے اس کے ساتھ۔ اب وہ کیا ہے؟ تو اس چیز کی وضاحت ضروری ہے، اسے ہم کو جاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ وہ یہی ہے کہ اگر اس لفظ میں تانیث مانوی کے ساتھ ساتھ کچھ شرطیں اور پائی جائیں، تانیث مانوی ہے اور علم ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ شرطیں اور پائی جائیں، 3 حرفی ہو، بیچ کا ساکن ہو اور عربی لفظ ہو، 3 شرطیں اور پائی جائیں اگر 2 کے ساتھ، یعنی اس لفظ میں تانیث مانوی ایک سبب ہے اور ایک سبب علم ہے تو غیر منصرف ہو گیا۔ اس کے ساتھ اگر 3 شرطیں اور پائی جائیں، 3 شرطیں اس کے ساتھ اگر اور پائی جائیں تو اس لفظ کا منصرف اور غیر منصرف دونوں پڑھنا جائز ہے۔ 3 شرطیں کیا کیا ہیں؟ وہ لفظ 3 حرفی ہو، سے حرفی 3 حرف کا ہو، بیچ والا ساکن ہو اور عجمی نہ ہو، یعنی عربی ہو۔ اس کی مثال جیسے چلیے مصر لیتے ہیں۔ مصر ایک ملک کا نام ہے، ہم سبھی لوگ جانتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں، ایک ملک کا نام ہے تو یہ علم ہے اور مصر یہ مؤنث ہے، تانیث مانوی۔
लिहाजा हम फी मिसरा पढ़ेंगे गैर मुंसरिफ होने की वजह से, दो सबब पाए जाने की वजह से। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसके साथ साथ तीन चीज़ें जो मैंने अभी बताई वो भी पाई जाती हैं। वो क्या है? तीन हर्फ का है मीम स्वाद रा, मिस्र साफ बीच का साकिन है और ये लफ्ज़ अरबी है। तो अब इन तीन चीज़ों के तीन शर्तों के मौजूद होने की वजह से यजूज़ु सर्फ हु मनहु, उसका मुंसरिफ पढ़ना और गैर मुंसरिफ पढ़ना दोनों जायज़ है। कभी इसको आप चाहें तो फ़ी मिसरा भी पढ़ सकते हैं और फ़ी मिसरिन भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर ये तीनों शर्तों में से कुछ भी नहीं है उन दो शर्तों के साथ, तो गैर मुंसरिफ पढ़ना वाजिब हो जाएगा उसका। जैसे हम लेते हैं ज़ैनब, चलिए तानी से मानवी है, ये आलम है, गैर मुंसरिफ हो गया। हम देख रहे हैं कि ये लफ्ज़ अरबी है लेकिन वो तीन हर्फ का नहीं है, तीन हर्फ से ज़ायद इसमें है, तीन हर्फ से ज़ायद इसमें है। लिहाजा अब हम इसमें मुंसरिफ गैर मुंसरिफ दोनों नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अब इसको हम गैर मुंसरिफ वजूबी तौर से पढ़ेंगे। मैं समझता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसको पढ़ करके तर्जमा कर देते हैं। अत्तानीस बित्ता फशर्तुहु अन यकून अलमन, तानीस बित्ता जिसमें सबब हो तानीस का, तो उसकी शर्त यह है कि वो अलम हो, जैसे तलहा। वकज़ालिकल मानवी, और ऐसे ही तानीस मानवी भी, यानी तानीस मानवी भी जिसमें पाई जाए उसकी भी शर्त है कि वो अलम हो। अब वही मैंने बताया, फिर मानवी में अगर तीन चीज़ें और पाई जा रही हैं तो उसका मुंसरिफ और गैर मुंसरिफ दोनों पढ़ना जायज़ है। सुम्मल मानवी इन काना सुलासियन, फिर तानीस मानवी अगर तीन हरफी है, साकिनुल औसत, औसत का साकिन बीच का साकिन है, गैर आजमी, अजमी के अलावा है यानी अरबी है, यजूज़ सर्फ़हु व तर्कुहु, सर्फ माने मुंसरिफ पढ़ना और तर्कुहु माने उसको छोड़ना, यानी मुंसरिफ को छोड़ना तो गैर मुंसरिफ हो जाएगा, तो उसका मुंसरिफ और गैर मुंसरिफ दोनों जायज़ है। ले अजलिल खिफ़्फ़ा, खिफ़्फ़त की वजह से कह रहे हैं कि उसको मुंसरिफ पढ़िए, वो वजूद सबैन, और दो सबब के पाए जाने की वजह से गैर मुंसरिफ पढ़िए। का हिंदिन, जैसे हिंद, एक औरत का नाम हिंद। अब देखो गैर मुंसरिफ के सबब हैं, अलम है, ताने से मानवी है, उसके साथ साथ तीन शर्तें और भी पाई जाती हैं, तो चाहे का हिंदिन पढ़िए चाहे का हिंदा पढ़िए, दोनों सही है। व इल्ला यजिबु मनहु, और अगर इन तीनों में से कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ शर्तें नहीं पाई गई, वगरना उसका मन वाजिब, माना उस सर्फ गैर मुंसरिफ पढ़ना उसका वाजिब हो जाएगा। कज़ैनब व सकर, सकर देखो बीच का साकिन नहीं है, मुतहर्रिक है। मा और जूर देखो ये अरबी नहीं है। व तानीस बिल अलिफिल मक़सूरा का हुबला वल ममदूदा का हमरा, और तानीस अलिफ मक़सूरा की वजह से जैसे हुबला और अलिफ ममदूदा की वजह से जैसे हमरा, मुमतनिउन सर्फुहुमा अलबत्ता, क़तई तौर से उनका मुंसरिफ पढ़ना मना है, यानी ये गैर मुंसरिफ होंगे। लिअन्नल अलिफ़ क़ाइमुन मक़ाम अस्सबैन, क्योंकि अलिफ दो सबब के कायम मकाम है, दो के बराबर है। अब दो को लेके आए हैं, तानीस और लुज़ूम तानीस है, दो हो गया। ठीक है, इतनी बात आप समझिए, इसको पढ़िए, गौर कीजिए, फिर इंशाअल्लाह मैं आगे पढ़ूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।